إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ہر قسم کی تعریف توصیف رب العالمین کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک رازق اور حاکم برحق ہے اور معبود برحق ہے. لکہ درود و سلام ہو حضرات انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ جن کے اخلاق کی گواہی رب کائنات نے بطور سند سورہ قلم کے اندر اعلان فرماتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. ایسے اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز نبی پر لاکہا درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات گرامی کے سامنے خطبہ جمعہ کے عنوان سے تعلق رکھنے والی 2 آیات کریمہ کا ذکر کیا، یعنی تلاوت کی. اس سے پہلے بھی اسی موضوع پر میں نے لگ بھگ 2 یا 3 جمعے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق اور اخلاق حسنہ کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا. اخلاق حسنہ کی فضیلت کے لیے اتنا آپ جان لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ انسانوں میں اچھا انسان، بہترین انسان کون ہے آپ کے نزدیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے بہترین اخلاق والا جو ہے وہ میرے نزدیک اقربکم، قریب بھی ہے، اور قیامت کے دن میری رفاقت بھی وہ پائے گا. دوسری احادیث کے اندر آپ علیہ السلام نے اخلاق حسنہ یعنی بہترین اخلاق کی بہت ساری فضیلتیں ذکر فرمائی ہے، جس کے بہت سارے حصے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں. البتہ اتنا بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات انسان اخلاق حسنہ کے ذریعے اس آدمی کے درجے سے بھی آگے پا لیتا ہے، اس مومن کے درجے سے بھی آگے درجہ پا لیتا ہے جو آدمی رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اور دن میں روزے کا اہتمام کرتا ہے. جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ آدمی درجے کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے اس آدمی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے جو آدمی رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے اور دن میں روزے کا اہتمام کرتا ہے.
حاضرین جمعہ، معلوم یہ ہوا کہ اخلاق حسنہ کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے احادیث میں۔ اخلاق حسنہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اوصاف ہیں، جو اخلاق ہیں، ان اخلاق کا تذکرہ آپ کے سامنے اس خطبے کے ذریعے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا، انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ جو ہے اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں، آپ سے بڑا اخلاق والا، آپ سے بہترین حسن سلوک کرنے والا نہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا اور نہ پیدا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق بے شمار ہیں، ان میں سے ایک اخلاق کا ذکر ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ ایک صفت، ایک عادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عادت، بہترین اخلاق میں سے ایک جو خلق ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جمعہ کے اندر بھی اسی موضوع پر چند واقعات کی شکل میں میں نے آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو صفت ہے، خصوصیت تھی، وہ تھی معاف کرنا۔ معاف کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے، اس کے بھی فضائل اور اس کے بھی اجر و ثواب کے فضائل الگ ہیں۔ اس وقت معاف کرنے کے فضائل میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ قرآن اور احادیث کے اندر بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے والوں کو اور معافی طلب کرنے والے دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور معاف کرنے کا حکم دیا ہے جا بجا۔ بس ایک آیت کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاف کرتے تھے لوگوں کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ مومنوں کی صفات کا ذکر ہے اوپر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ غیظ یعنی غیظ و غضب، غصے کو پی جاتا ہے، غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ ذکر فرمایا، والناس کہا، یعنی انسانوں کا، مومنوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے نہیں، اپنے دوستوں کے لیے نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے عام چیز بتا دی، عام حکم بتا دیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، اور معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور اس کا سماج کے اندر بھی اکرام کیا جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی ایک بہترین انسان کہلاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اجر و ثواب سے وہ محروم نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث کا ذکر میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کیا تھا آپ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو میں کیا مانگوں، کون سی دعا کا اہتمام کروں؟ تو آپ نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں بتائی، آپ نے بس ایک سطر کی ایک مختصر سی دعا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، اور معافی چاہنے والوں کو تو پسند فرماتا ہے، تو پس تو مجھے معاف فرما۔ حاضرین جمعہ، معلوم یہ ہوا کہ معاف کرنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور معاف کرنے والے کا مقام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ معافی مانگنے والے سے بڑھ کر معاف کرنے والے کا مقام بڑا ہے۔ چلیے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاص صفت کے تعلق سے دو چند واقعات کے ذریعے میں آپ کے سامنے بات کو واضح کروں۔ حاضرین، ہم اور آپ کتنا معاف کرتے ہیں؟ کن کن لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، آج کے اس مسلم سماج کی بات کروں گا میں، ہمارے اپنے خاندان اور قبیلے، ہمارے اپنے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا تذکرہ اگر ہم خود اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس معاف کرنے کی کتنی زیادہ عادت ہے۔ کیا ہم معاف بھی کرتے ہیں کسی کو یا نہیں؟
ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں معاف کر دے. ہم ہزاروں غلطیاں کریں, ہزاروں لغزشیں کریں, ہزاروں اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھائیں, اور ہماری تمنا ہوتی ہے کہ سامنے والا مجھے معاف کرے, لیکن ہماری یہ خواہش نہیں رہتی کہ میں سامنے والے کو معاف کروں. یہ خود کتنا بڑا ظلم ہے کہ میری تمنا ہے, میری خواہش ہے کہ آپ مجھے معاف کرے, لیکن میرا ارادہ نہیں ہے, میرا دل مانتا نہیں ہے کہ میں آگے بڑھ کر آپ کو معاف کروں. ذہنی تکلیف دینے والوں کو, جسمانی تکلیف دینے والوں کو, ہمیں بدنام کرنے والوں کو, ہماری بے عزتی کرنے والوں کو, ہماری جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کو, یا معمولی باتوں پر بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, بھائی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو, دوست کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چچا بھتیجے کو اور بھتیجا چچے کو, چچا کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کو تو بہت دور کی بات, غیروں کے اندر بھی آپ کے جانی دشمنوں کو قدم پر معاف کرتے چلے جاتے تھے. اس قدر معاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ رب العالمین نے آپ کے اخلاق کی گواہی دے دی. کیا آج ہمارے اخلاق کی کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ غیر تو دور کی بات, اپنے بھی ہمارے اخلاق کی گواہی دے نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل بہت چھوٹا ہے, بہت تنگ ہے. حاضرین جمعہ, ہمیں اور آپ کو اگر اس صفت کو اپنانا ہے تو ہمارے اپنے سینے کو, ہمارے اپنے دل کو سمندر سے بھی زیادہ وسیع بنانا ہوگا, سمندر سے بھی زیادہ, دریا سے بھی زیادہ وسیع بنانا ہوگا. سمندر کے اندر کیا کچھ نہیں کرتے ہیں, کوئی اس کو گندا کرتا ہے, کوئی اس کو خراب کرتا ہے, اس کے ساتھ شرارت کرتا, کوئی اس کے اندر کودتا, کوئی اس کے اندر سے فائدہ اٹھاتا, کوئی اس کو نقصان پہنچاتا ہے. پھر بھی سمندر کیا کرتا ہے؟ ہر ایک کو اپنے اندر لے لیتا ہے, اور ہر ایک کو اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے, ہر ایک کو ساحل پہنچاتا ہے. اگرچہ کہ زندہ ہو یا مر جائے آدمی, پھر بھی سمندر اس کو ساحل تک پہنچا دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے دل کو وسیع بنانا چاہیے. اس سماج میں جینے کے لیے اور اس زمین پر رہنے کے لیے پیارے نبی کے اخلاق کو اپنانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کون سی مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام, جس کا بہت اونچا مقام ہے, بڑی پیاری جگہ ہے. ایک بدھو آتا ہے, ایک عرابی آتا ہے, ایک دیہاتی آتا ہے جس کو آداب نہیں معلوم, ابھی ایمان اور اسلام نہیں معلوم, مسجد میں کھڑے ہو کر طہارت کرنا شروع کر دیتا ہے, پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ یہ معاملہ کیا ہے, فوراً اس کو روکنا چاہتے ہیں, روکنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کا آپ اندازہ لگائیے, اور آپ کے رحم اور کرم کا معاملے کا اندازہ لگائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں, روکو مت اسے, روکو مت اسے, اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے دو, اس کو اپنی پوری حاجت پوری کرنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ جو بہت غصے میں تھے اس کو روکنا چاہتے تھے, پیشاب کرنے سے منع کرنا چاہتے تھے. صحابہ خاموش ہو گئے, اور وہ عرابی نے طہارت کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا, اپنے پاس بٹھایا, بٹھا کر کہا دیکھو بھائی, یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ اللہ کے گھر ہیں, یہ بوز و براز کی جگہ, گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنے کا یہ جگہ, اللہ کے ذکر کرنے کی یہ جگہ ہے. یہاں نماز اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا یہ مقام ہے, یہاں گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے. اور اس آدمی کو بٹھا کر آپ نے نصیحت کی, اور اپنے ہی صحابہ سے کہا کہ جاؤ ایک آدھ بالٹی پانی اس پر ڈال دو, وہ صاف ہو جائے گا, وہ صاف ہو جائے گا. یہ عرابی آپ کے اخلاق حسنہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ دیکھا کہ اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھ پر اور میرے محمد پر رحم فرما. دعائیہ کلمات دیا اور اسلام قبول کیا مختلف روایات کے اعتبار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. حاضرین, آج بھی ہمارے پاس مساجد ہیں. کیا ہمارے پاس اس طرح کا اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو کیا برداشت کرنے کا مادہ ہمارے پاس ہے؟ کیا صبر سے ہم کام لیتے ہیں؟ کیا اس طرح گندگی کرنے والے کو بٹھا کر اچھے انداز میں سمجھانے کی ہمارے پاس قوت ہے؟ کیا وہ اخلاق و کردار و آداب ہمارے پاس ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرنا پڑے گا. اس وقت
اگر نہیں ہے تو ہمارے اندر یہ صفات پیدا کرنا ضروری ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے تو جوش اور جذبات سے نہیں بلکہ دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لیے اس کو بٹھائے، اچھے انداز میں سمجھائیں تاکہ وہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے عادات سے متاثر ہو اور دائرہ اسلام کے اندر آ جائے۔ حاضرین، ہمارا اور آپ کا روزانہ کا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور واقعے کے ذریعے ہم تصور کر سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ ہم معاف کرنے کی عادت کس قدر لے کر جی رہے ہیں، کتنا ہم معاف کرتے ہیں اور ہمارے نبی نے کتنا معاف کیا۔ ایک خاتون جنگ خیبر کے فتح کے بعد خیبر کی ایک یہودیہ خاتون نے صحابہ سے معلوم کیا کہ بکرے کے حصے میں کون سا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے، شوق سے کھاتے ہیں، میں دعوت دینا چاہتی ہوں۔ کسی نے بتا دیا کہ یہ حصہ، تو وہ یہودیہ خاتون نے بکرے کو تیار کیا، یعنی بکرے کو ذبح کیا، بکرے کو بنایا کرا، اور جو حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسندیدہ تھا وہاں بہت زیادہ زہر لگا دیا اور پورے بکرے کو بھی زہر لگا دیا، یعنی گوشت کو زہر لگا دیا، اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دعوت دی تناول کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، یہودی خاتون ہے، اس کی دعوت قبول کیا آپ نے، اور آئے دسترخوان پر بیٹھا اور کھانا چاہا۔ ایک لقمہ جو لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کو بتا دیا گیا کہ اس کے اندر زہر ملا دیا گیا ہے، مت کھائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے توسط سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، مت کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا۔ اس خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، پوچھا، دریافت کیا، کیا ماجرا ہے، کیا تم نے اس میں زہر ملایا یا نہیں ملایا؟ آپ اندازہ لگائیے کہ زہر ملانے کا مقصد کیا ہے۔ زہر اگر آدمی کھا لے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ آیا وہ زندہ رہتا ہے یا پھر مر جاتا ہے؟ موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے، اور وہ خاتون مارنے ہی کی نیت سے اس نے زہر ملا دی تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ ہاں میں نے زہر ملایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی، کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو خبر دے دی جائے گی، آپ کو بچا لیا جائے گا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اگر آپ حقیقت میں نبی نہیں ہیں تو آپ کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے گا اور ہمیں آزادی مل جائے گی، اس نیت سے میں نے اس میں زہر ملائی۔ اب مجھے معلوم یہ ہو گیا کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ توبیخ کی، نہ اسے ڈانٹا، نہ اسے غصہ کیا، کچھ بھی نہیں، معاف کرے آگے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، معاف کرنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے کہ جس عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی جان لینے کے لیے منصوبہ بنایا، پلان بنایا، دعوت دی، اور اگر کھا لیتے تو چلے جاتے۔ روایات کے اندر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر فتح الباری کے ذریعے اور زاد المعاد وغیرہ کے ذریعے ان تمام کتابوں کے حوالے سے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کے ایک صحابی کی موت بھی ہو گئی اس وقت، پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ حاضرین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ معاف کرنے کی عادت ہمارے اندر پیدا کریں۔ کعب بن زہیر اپنے بھائی جبیر بن زہیر کے ساتھ مدینہ آتا۔ کعب بن زہیر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن، شاعر تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجو بیان کرتا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کرتا۔ دونوں بھائی مل کر مدینہ آئے۔ مدینہ آنے کے بعد کعب بن زہیر نے باہر ہی رہ گیا اور جبیر کو مدینہ کے اندر حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، اور جبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا متاثر ہو کر۔ اب جب کعب بن زہیر کو معلوم یہ ہوا کہ میرا بھائی جبیر اسلام قبول کر چکا ہے تو اسے بہت غصہ آیا، بہت طیش میں آیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لعن طعن شروع کر دیا اپنے اشعار کے اندر، اشعار کے ذریعے، حجوں کے ذریعے۔
اب جب بعد میں جبیر ان کا بھائی جو ہے حضرت کعب کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار اور آپ کی دعوت اور آپ کے صفات کا تذکرہ کیا تو وہ متاثر ہوا اور اسلام قبول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ دشمن آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ اسے آنے دو، آپ نے کہا کہ اسے آنے دو۔ آیا اور اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، توصیف میں اشعار کہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف بھی کر دیا اور خوشی کا اظہار بھی کیا۔ حاضرین جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو گلے لگایا اور انہیں معاف کیا، نتیجے میں وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ طائف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، طائف کے واقعے کے بعد کا واقعہ میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ طائف کے اندر جو کچھ حالات پیش آیا آپ کے سامنے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے۔ اس کے بعد طائف کے ساتھ ایک غزوہ ہوتا ہے، اہل طائف کے ساتھ ایک غزوہ ہوتا ہے، یعنی ایک جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے احباب قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں، انہی میں سے جو ہے عبد یالل، جس نے طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا، لہو لہان کروا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوش کر دیا تھا، سب کچھ واقعہ تفصیلی آپ نے سن چکا ہے۔ عبد یالل کا بیٹا بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد یالل کا بیٹا آ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آنے دو اسے، آنے دو اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے کے بعد اسے معاف کیا، اپنے گلے سے لگایا، بلکہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ویلکم کیا، استقبال کیا کہ سردار کا بیٹا آ رہا ہے۔ اس کے شائن شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اور صحابہ کو صرف ایک اشارہ کر دیتے کہ یہ میرا دشمن کا بیٹا ہے تو اس کی بوٹیاں ہو جاتی، اسے قتل کر دیا جاتا، سب کچھ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر اس کا ویلکم اور استقبال کیا، اور نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور طائف کی اس غزوے کے بعد جتنے لوگ آئے سب کے سب اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اس کا کیا وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو معاف کر دیا اور فرما دیا تھا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت دے، یہ قوم مجھے جانتی نہیں۔ حاضرین جمعہ، اور بھی بہت سارے احادیث ہیں، واقعات ہیں، بس ایک چیز میں آپ کے سامنے ذکر کر کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا، جن سے بہت محبت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں آپ نے سید الشہداء کے لقب سے نوازا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد سے آخری دم تک آپ کے ساتھ لگے رہے، بلکہ سیرت سے اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ٹھہرا کرتے تھے۔ جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، حبشی نے جو غلام تھا اس نے قتل کر دیا، اور پھر آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باڑی کو چیرا گیا، کلیجہ نکالا گیا، چبایا گیا، یہ سب کچھ آپ کے سامنے واقعہ، تفصیلی واقعہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہمارے کسی بھائی کا، باپ کا، چچا کا، دوست کا اگر اس طرح کا کوئی دشمن سامنے آ جائے تو ہمارے جذبات کیا کہتے ہیں؟ کہ اگر ہمارے اندر بدلہ لینے کی طاقت اور قوت بھی نہ ہو تب بھی تھوڑا بہت سی نفرت، دشمنی ہمارے دل کے اندر پلتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا انتقام لوں گا، اس کا بدلہ لوں گا، اس نے میرے چچا کے ساتھ، اس نے میرے باپ کے ساتھ، اس نے میرے دوست کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے۔ خود وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے تفصیلی ذکر کروں کہ حضرت حمزہ کے بارے میں خود حبشی غلام کی روایت ہے جو بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ میں کیسے کیسے انہیں قتل کیا، کس انداز سے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملنے پر بتاؤں گا۔ لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے فتح کے بعد جب اسلام قبول کرنے والوں میں یہ بھی آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ معافی کی صفت اپنے اندر پیدا کرے، تبھی جا کر ہمارے اخلاق، ہمارے اوصاف کا اظہار اس سماج میں ہو سکتا ہے، اور اس ایک صفت کے ذریعے اسلام کی دعوت عام کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ اپنوں کو، غیروں کو، دشمنوں کو، سب کو ہم معاف کریں۔ نفرت لے کر کس قدر ہم جئیں گے؟ نفرتوں کی اس دیوار کو توڑ دیجئے، نفرتوں کو اپنے دلوں سے پاک کر دیجئے، کینے کو نکال دیجئے، دشمنی کو نکال دیجئے، کھروچ کھروچ کر اپنے دلوں کو صاف کرتے ہوئے معاف کرنے کی عادت، معاف کرنے کی صفت اپنے اندر ڈال لیجئے، تو انشاءاللہ پھر وہی تاریخ ہمیں دہرانے کا موقع ملے گا جو تاریخ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر انسانیت کے سامنے اسلام کی دعوت دی تھی۔ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہ موقع ملے گا۔